سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستهزئ أن يضرب مثلا معبودة فما فوقها فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. یہ جو آیت ہے اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں پیش فرمائی، جہنم کے حالات اور جنت کے حوالات. اور اب ان آیات کے اندر جو کہ بہت ہی زیادہ خاص طور پر آج کے حالات کے لیے بے انتہا مفید ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل حق اور اہل باطل کی تمیز بیان فرما رہے ہیں. یہ بڑی فتنوں کا زمانہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے. آج کے دور میں ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل کام ہے. بارش کی طرف اتنے دوڑ رہے ہیں، رات دن نئی نئی حالات، نئی نئی کیفیات، نئے نئے فتنے، شیاطین کا بے انتہا زور، نفس بوجھ پر. اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین نسخہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرما دیا تھا. اس کے لیے پھر ایمان والے کو فکر کچھ نہیں کرنی چاہیے. ایسا آسان طریقہ اللہ کے نبی بیان فرما گئے کہ آج بھی ہم اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس پر عمل کر لیں تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے
مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں. دیکھیں بھائی حقیقت یہ ہے ایمان والے پہ کسی اثر کر ہی نہیں سکتے. جیسے انسان بیمار ہو سکے نا، اگر امیون سسٹم اس کا مضبوط ہے نا تو کوئی بیماری اس پر اثر کرتی ہی نہیں. سب سے بڑی چیز امیون سسٹم انسان کا ویک ہو تو ہر بیماری اس پر اثر کر جاتی ہے. نزلہ، کھانسی، فلو، ہر بیماری. جتنا امیون سسٹم مضبوط ہوگا اسی قدر اس پہ ان بیماریوں کا اثر نہیں ہوتا. تو انسان کا جو ایمان ہے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی حوادث دنیا، کوئی فتنے، کوئی چیز بھی انسان پر عمل نہ کرے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا بہترین نسخہ بنایا کہ ہمیں ایمان والوں کو کسی چیز کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے، چاہے کوئی حالات ہو جائے. جو موجود جینا ہے، دجال نکلا ہے، وہ زمانے سے تو ہے آپ کے سامنے، تو اس کا علاج، اس سے بچنے کا جو علاج بتایا بڑا بہترین. انتقفی ہوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی اس پہ گارنٹی دے رہے ہیں. اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کسی حالت میں بھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، اور ایمان کے ساتھ چلے جاؤ. اتنی بڑی گارنٹی ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اصل پیدا اسی وجہ سے وہ ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں ہم بیلنس نہیں رکھتے. بیلنس نہیں رکھتے. بس یہی ہے کہ کوئی قرآن کو پکڑ لیتا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، وہ کہتا ہے بس مجھے اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ دونوں کا ربط ہے، دونوں کا ساتھ ہے کہ وہ عمل ہی نہیں ہو سکتا قرآن کا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو نہ پکڑا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، یہ ان تک دو چیزیں تم پر چھوڑ کے جا رہا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. دو چیزوں کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں الحمدللہ تو کیا ہے، کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، پٹک نہیں سکتے، ہم پہ بیرونی اثرات اثر نہیں کر سکتے. وجہ جب ہے کہ جب ہماری امیون سسٹم ایمان کا کمزور ہو جاتا ہے نا، ہم ہر اثر کو قبول کر لیتے ہیں. ورنہ تو آپ کہیں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، انشاءاللہ ایمان آپ کو مضبوط ہے، دو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، کوئی جگہ آپ پہ اثر نہیں کرے گی. مانگ دوڑ جائیں آپ، الحمدللہ دو چیزوں کو قابو رکھیں. بھٹکتا اس وقت ہے جب کتنی اسلامی کنٹری ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ ان دو چیزوں کو چھوڑیں گے تو اس سے زیادہ بھٹک جائیں گے. کیونکہ آپ کسی غیر اسلامی ملک میں جاتے ہیں اور ان دو چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، وہاں زیادہ عمل کریں گے، اس جگہ پہ بالکل عمل نہیں کر سکیں گے. اصل چیز تو یہ دو ہی ہیں نا چیزیں، جہاں بھی ہو اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے اختیار میں، پھر گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی اس چیز کی. جھگڑا ساری سی چیز کا ہے کہ ہم بھٹکیں گے کسی کو. تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا. اسی کی بھی ہدایت کے اندر اللہ نے فرمائی ہے بڑے خوبصورت طریقے سے کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز کی جائے کرے. اگر ہمیں فکر ہے آخرت کا، اپنے ایمان کا، تو ان باتوں کو سوچیں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. قرآن اسی لیے پڑھ رہے ہیں. آخر کیا، کون اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے؟ ہو سکتا ہے میں اہل باطل میں سے ہوں اور اپنے آپ کو اہل حق سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے. جب انہوں قرآن کی آیت کو پڑھیں گے، اپنے آپ کمپیئر کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، تو الحمدللہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے غلطی پر ہیں، کتنا نہیں غلطی پر. جس تو قرآن جو بتا رہا ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ. تو جس کو شوق ہو بھی واقعی ایمان کے ساتھ جائے تو الحمدللہ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے ہر کوئی کھلے ہیں، کوشش کر لیں. میں تو بھی ٹیلی فونوں پہ لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں، جوان بچے 19 سال کا تھا، ابھی پچھلے دنوں 19 سال کا بچہ 2 منٹ بات کی اس کو پلٹ گیا، کہتے یہ دنیا چینج ہوگی اس کی.
جب حق دیکھ رہا تھا حق مل گیا مجھے، تو سب دنیا اس کے خلاف ہو گئی. یہ دوسرے ملک کی بات کر رہا ہوں آپ سے یہاں پر. وہ جم گیا جمع، ایسا جمع ہو سبحان اللہ. ہوتا ہے میں اس ملک میں ہوں، وہ اسلامی ملک میں ہے، اس کو ہدایت یہاں سے مل رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے، آپ میری نیت ہو نا صحیح ہونے کی، یہ چیزیں کا اثر نہیں کرتی. نیت کریں بہت. جب اس سے پہلے اللہ نے ہمیں جہنم کے حالات بتائے نا کیا ہے، خود سوچ لیں. پھر کون پسند کرتا ہے اس میں جانا؟ اس کے بعد پھر جنت کی باتیں بتائیں گے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ یاد رکھیں. جنت پر اور دوزخ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اس کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے آپ کسی حالت سے بھی. تو اہل حق اور باطل دیکھتے ہیں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ جان فرماتے ہیں بے اہل حق تو فرمائے وہ ہیں جو حق پہ یقین کر لیں، تسلیم کر لیں. حق کیا ہے وہ قرآن آپ کو آیتیں بتاتی ہیں، اور اس کی تشریح جو ہے اللہ کے نبی سے اپنی پیاری زبان میں واقع سے کہتے ہیں، ہم حدیث کہتے ہیں. ہم دونوں کو اپنی دل و جان سے مانتے ہیں، بس کبھی بھٹک نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حق. اللہ نے کہ حق پہ رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق کی کیا بات بتائی، کیا حق ہے جس کو ہم نے رہنا ہے بڑے آسان طریقے سے. یہ کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں بتائی ہیں، فحل الحلال وحرم الحرام، جو حلال کا ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام کا ہے اس کو حرام سمجھو. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی حق کو ایکسپلین فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھو. بس ایک چیز تو یہ ہوئی فحل الحلال وحرم الحرام وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ. سبحان اللہ. اور حکم کے مطابق کام کرو. جو حلال کے حکم دیا جائے حلال کا اس ویسی کام کرو، حرام کا حکم دیا حرام کے مطابق کام کرو. وعمل اس کے بعد عمل ہے ختم. یہ حق ہے. یہ حق کب سے چل رہا ہے؟ نبی اکرم واصل کی قیامت تک یہ حق اس پہ مان لو. اس کو حیات ایمان لانا. حق حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا. دیٹس ایمان. اللہ نے نبی نے بتا دیا. جس پہ قائم ہو گیا سبحان اللہ، اس نے آمنا صدقنا. جب مجھ پر حلال حرام نظر آ رہی ہے چیز تو کچھ زمانہ کچھ بھی کرے میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا. جو حرام ہے حرام ہے، زمانہ کچھ بھی کرے، بدل جائے، کچھ ہو جائے، میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے حکم فرما دیا ان اللہ مع المتقین، تو گھبرانا میں تیرے ساتھ پیچھے کھڑا ہوں، کندھے پہ میرا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. جب تم نے یہ وعدہ اپنے آپ سے کر لیا کہ حرام کو حرام سمجھوں گا، حلال تو اللہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں. اس طرح ختم. اس کو اس پہ بھی یقین آ گیا کہ اب اس کو کسی تکلیف مصیبت کا بھی فکر نہیں ہے. جو آدمی ان باتوں پہ جم گیا وہ اہل حق میں سے ہو گیا. اور اہل باطل کیا ہے؟ اہل باطل کیا ہے؟ یہ حرام و حرام جو اللہ نے ہم بتایا اس کی وضاحت ساری احادیث کرتی ہیں. جتنی بھی احادیث ہیں سیاست جتنی بھی حدیث ہیں حرام و حلال کو ڈسکرائب کرتی ہیں. کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. تب ہم تک پہنچ گئی کہ حرام ہے، کس لیول پہ حرام ہے، کس لیول پہ حلال ہے، کس کو چھوڑنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے نہیں بیٹھنا چاہیے، کون ہمارے لیے غیر محرم ہے، کون ہمارے لیے محرم ہے. سب واضح ہے. جب ہر چیز وعدہ ہوئی اس میں کیا ہوا؟ اس پہ جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری خواہشات کے مطابق تو بڑا یہ چیزیں نہیں ہیں، بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا. اب کیا کریں؟ یہ فتنہ بنتا ہے زمانے میں. دیکھیں یار یہ بڑا مشکل ہو گیا. اب اس پہ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ جاتا ہے، یہ کرتے ہیں تو یہ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے تو فلاں ختم ہو جاتا ہے.
یہ کرتے تو اس میں یہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس میں طرح طرح کے اعتراض، جوازات اور خیالات پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. خیالات، جوازات اور اعتراضات. نہیں جی یہ حلال تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، حلال کیسے ہے، دیکھنی اس میں تو یہ بھی چیز ہے، فلاں بھی چیز. حالانکہ تب واضح ہے دونوں چیزیں. اس کے اعتراضات بڑے عجیب ہوتے ہیں. اعتراضات پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. ایسے آج سے نہیں ہے، یہ زمانہ ہے، رسالت سے چل رہا ہے، اور یہ قرآن بتا رہا ہے. یہ آیتوں کا جو نزول ہوا ہے اسی بات پر ہوا. یہ لوگ جو ایسے کام کریں گے قیامت تک چلیں گے یہ لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو چیلنج کیا، آیت کا نزول اس طرح ہے. ادھر سے تم اگر میری باتوں پہ اعتراض کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر اب یہ قرآن صحیح نہیں تو پھر ایک آیت بنا دو، ایک سورت بنا دو چھوٹی سی. چلو تم صورتیں لے آؤ، جتنا تم نے زور لگانا تو لگا لو. اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، وہ کام جو اب وہی کے غصہ کر رہے ہیں وہی کام، وہ چل رہا ہے کام. بتائیے وہ اعتراض رکا نہیں ابھی تک. تو اہل باطل فرقہ بنا کیسے، یہ بتا رہے قرآن کہ کیسے بنا ہے فرقہ. جب اعتراض ان سے وہ آیت صورت نہیں بنا سکے، کوئی آیت نہیں بنا سکے، پھر انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے. پھر انہوں نے ایک دوسرا کام شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا جو آج تک بڑے عروج پر ہے. اس زمانے میں تو بڑے عروج پہ آپ کو نظر آئیں گی چیز. اللہ نے معاف فرمائے، اس سے بچ رہے ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی بھی نہ کوئی طنز ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ میرے سامنے کوئی آدمی ہے، نہ مجھے کسی سے تعلق نہیں ہے. ایسے اپنی اصلاح کے لیے اس قرآن کو پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچا. حالات اب ایسے یہ قرآن کی آیت بتائیں گے. اب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ بھئی ہم جو آیت تو اتار نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کیا. اب انہوں نے دوسرا طریقہ شیطان نے دماغ میں ڈالا. انہوں نے کیا کیا کہ جو قرآن کے اندر احکامات ہوتے تھے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیے. بڑے عجیب اعتراض جس کی مثال اللہ قرآن دی ہے، ان اللہ لا یستحزی ان یضرب مسلما بعوضۃ فما فوقها. کہنے کی ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے، چلیں قرآن کی آپ بات کرتے ہیں نہیں بنایا، لیکن یہ جو ہے یہ پھر اب یہ جواز دیکھیں آپ، اس طرح جواز بنتے ہیں. پھر تو ٹھیک ہے جب آپ کو قرآن برحقیقت صحیح ہے، لیکن اللہ بڑی تو اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کتاب کہتے ہیں قرآن بہت بڑی کتاب ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑا ایسی بات کریں گی، چھوٹی سی بات کریں گی. مچھر کی بات کر رہے ہیں، بتاؤ مثال مچھر کی دے رہے ہیں. یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها. یہ بھی کوئی بات ہے، زیب دیتی ہے ایسی مثال قرآن کے اندر. کبھی مچھر کی مثال دے رہے ہیں، کبھی مکھی کی مثال دے رہے ہیں، اور کبھی جناب اللہ مکڑی کی مثال آ رہی ہے. کہتے ہیں اتنی یہ تو کہتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا قرآن کے اندر دینے ایک بات ہے. یہ ہے فتنہ سب سے بڑا، یہ فتنہ پھیلا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات اترے، حلال و حرام اترا، ظاہر ہے نفس نے قبول نہیں کیا، وہ ہم نے کرنا نہیں، ہم وہ تو کرنا نہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے. اب دوسرا کام انہوں نے شروع کر دیا. جو انہوں نے شروع کیا تھا، ہم نے کیا کام شروع کر دیا کہ ہم نہیں جی نہیں یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، یہ کیسے، یہ تو بہت مشکل ہے اب اس وقت چلنا. ایسا مطلب نہیں ہے قرآن میں، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. نہیں یہ ایسا نہیں ہے. وہ جو تم پہلے بات کریں قرآن پر ڈیٹیل سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے نا، اس میں آگے کبھی بلڈنگ لکھی جائے کہ مین چیز انسان کے یہ عقیدہ ہے، اپنے عقیدوں کو صحیح کرنا. اتنا بڑا فتنہ ہے آج کہ مانتے ہیں لیکن ماننے کے ساتھ فل اعتراضات کے ساتھ کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ہمارے سوٹ نہیں کر یہ چیز، ہمارے مناسب حال نہیں ہے. یہ ہم اس کو یہاں کیسے پریکٹس کریں، ہم اس دنیا کے ساتھ دنیا سے کیسے پیچھے رہ جائیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس زمانے بتا دیا کہ یہ چال ایسی چلی جائے گی کہ نہ ہم نے چھوڑنا ہے اور نہ ہم نے اس چیز کو ماننا ہے، بلکہ ایک نئی طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کو حرام کو مولڈ کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں کرنا. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا استحلت هذا امتی الخمر بالنبیذ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ یہ میری امت کیا ہوگی، اور دیکھیں کہ میں نے شراب کو حرام کہا ہے، اب اس میں جواز نکال کے شراب کو کس طرف لیں گے؟ شراب کو یہ مشروب ہے، یہ بھی تو پیتے ہیں. اب شربت اس میں تھوڑا سا ایسی چیز ڈال دی، لیکن شربت ہے جی. اب یہ اب اس زمانے میں بہت پرانے زمانے کی بات تھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نبی کی قسم ارشاد فرما دیا کہ اس طریقے سے میرے دین کو تبدیل کریں گے. نہیں پردے کیا آپ کزن ہے، یہ تو یہ آپ کی جناب فرسٹ کزن ہے یا فرسٹ فلاں ہے، یہ آپ دیکھیے بچہ تھا کل آپ کے سمجھ کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ آپ بغیر محرم کے سامنے جانا حرام ہے. اب اس کو چینج کیا تو فرمایا اس طرح چینج کرتے ہیں. یہ فتنہ، یہ اہل باطل لوگ ہیں، یہ رہتے بھی ہیں اور اس دین کو اس طریقے سے اپنے مطابق نفس کے مطابق ان رسولوں کو جو قرآن میں ہے اس کو چینج کرنا. دعا کریں ایسی زندگی ہم نہ گزاریں. اذا استحلت الحاضر امت الخمر بالنبی، کہیے شراب تو نہیں کیا کرتے ہیں، تو مشہور ہے، اس کے نام آپ کوک رکھتے ہیں، کچھ بھی رکھتے ہیں، یہ سیم ہے. والربا بالبیع، یار سود تھوڑی ہم کھا رہے ہیں بھائی، یہ تو ایک منافع ہے جو منافع دیکھیں اس میں سود کہاں سے ہو گیا؟ میری کیا شراب کو کہہ گئی کہ مشروب اور سود کو کہہ گئی یہ تو منافع ہے، پروفٹ ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ سارا جتنا آپ دیکھ لیں اسلام سو کال اسلام ملک کے اندر اس سود چلتا ہے، انٹرسٹ چلتا ہے. کتنی بڑی سزا ہے سود کی، کتنی بڑی سزا ہے شراب کی. یہ تو اللہ کے نبی نے مثالیں دی ہیں. پوری ہماری زندگی کا سکت سارے کا سارا ایسا. کتنی بڑی سزا ہے ایک عورت کا گھر سے نکلنا، مجھے بتائیں بلا جواز. کتنی بڑی سزا ہے کہ کیا میں کہہ سکتا ہوں، آپ کے سامنے سارے گھروں کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں آپ خود دیکھ لیں. خدا کے واسطے ان جو ہم کام کرتے ہیں اس کے عذاب دیکھ رہے ہیں. جس جہنم کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے، ہم اپنے زندگی کے وہ طور ہم کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتی ہوں، اس کی سزا کیا ہے. اس کا نام چینج کرنے سے تھوڑے چینج ہو جائے گا گناہ. سود کو ہم نے منافع کہہ دیا، لیکن سود تو سود ہے. الستو بالہدیہ، سبحان اللہ. رشوت دینے کا دیجیے تو ہدیہ ہے جی، تحفہ ہے جناب. یہ رشوت تھوڑی ہے، بس آپ میرا یہ کام کر دیں، اس کو ہدیہ سمجھیں. تو ہدیہ کتنی مقدس چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہدیہ لو، ہدیہ دو، کیونکہ آپس میں محبت بڑھتی ہے انسان، جس سے آپ محبت بڑھانا چاہتے ہیں اپنی. سبحان اللہ. آپ ہدیہ دیکھیں آپ کو محبت بڑھ جائے گی. آپ اپنے گھر دیں، اپنی بیوی کو ہدیہ دیں، ماشاءاللہ دوسرے دن کھانا آپ کو بہت اچھا ملے گا. سویٹ ڈش پیو گی ماشاءاللہ، ٹھنڈا مینگو جوس مینگو لسی بھی آپ کو مل جائے گی. کہ آپ ہدیہ لے کے اس کے اندر محبت پیدا ہوگی، بھائی اخلاص پیدا ہوگی. ہدیہ جو ہے وہ کیا کریں گے، رشوت بھی ہدیہ ہو جائے گا. اس کو نام کیا بنا دیں گے، السحت بالہدیہ. اور تجربہ زکوٰۃ، اللہ اکبر، بالکل یہ ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے وہ یا جو ٹیکس دے رہے ہیں، یہ بھی تو زکوٰۃ ہی ہے نا. یہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب چلتا ہے یار، یہ زکوٰۃ کے ذمہ ہوتا ہے ساری چیزیں. اس زمانے اس کا نام زکوٰۃ تھا بھائی، اب یہ نہیں ہے. اللہ کے فمن ذالک ہلاکہم حسابا. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ ہے جس وقت ہلاکتیں آ جائیں گی، گناہوں میں سختی اور ترقی سبب بنیں گی، ان کی ہلاکتوں کا وقت آ چکا ہوگا. نہ انکار ہے فرمایا. دیکھیں یہ اللہ نے فرمایا. انہوں نے کہا یہ شروع کہاں سے یہ بات، ان اللہ لا یستی ان یضرب مثلا ما بعودۃ وما فوقها. یہ کی بات ہے قرآن میں مچھر کا ذکر آ رہا ہے، مکھی کا ذکر آ رہا ہے، مکڑی کا ذکر آ رہا ہے. ایمان اللہ کا فرماتے ہیں الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. سبحان اللہ. اہل حق کوئی چیز بھی قرآن پہ اترے گی، اللہ کے
اللہ کے کلام میں مکھی کا ذکر آ رہا ہے، مچھر کا ذکر آ رہا ہے، چیونٹی کا ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ ساری کی ساری حق ہے، ایمان والا کہے گا اللہ کی حکمتیں چھپی ہیں ہر عمل کے اندر، ہر چیز کے اندر، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھائی کلال انکار کر سکتا ہے باتوں کا؟ سوال پیدا اہل حق کہیں گے یہ کیسی، بس قرآن میں یہ بات اتری ہے، وہ تو قرآن بن گیا، اس کو میں کیسے بدل دوں؟ کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ اہل حق کی بات ہے، اس نے کہا جی ایمان کیا چیز ہے؟ ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والموت بالبعث بعد الموت والحساب والجنت والنار والقدر کلہ. حدیث ہے کہ بھئی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت پر، موت کے بعد اٹھنے پر، حساب کتاب پر، جنت پر، دوزخ پر، یہ سب، اور بری اچھی تقدیر پر، یہ سارا ایمان کا حصہ ہے. ان میں سے آپ کسی چیز کا بھی آپ انکار کرتے ہیں تو اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، تو کیا ہو جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے، ایسے باطل ہو جاتا ہے. اس میں سے ہم کسی چیز میں زیادتی کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، میں تو جنت، ایسی جنت کو مان جاؤں، بڑا کیسے جنت کو مان سکتا ہوں میں؟ اس میں پسند کی چیز نہیں تو جنت کو نہیں مانتا. تو کیا ایسی بات کہنے والا میں دوزخ کو نہیں مانتا، یہ کہتے کہ میں موت کو نہیں مانتا، یہ کیسے موت، قبر میں کیسے آدمی جائے گا، کیسے ہوگا میں موت کو مان جاؤں، کیسے میں مان جاؤں جی دوزخ ہے، اس میں لوگ ایسے جلیں گے، کس طرح ہو سکتا ہے جی، ہم کیوں جلیں گے، میں جنت کیوں مانوں جی، پسند نہیں کرتا میں ایسی جنت میں داخل ہوں گا، ڈونٹ بلیو اٹ. تو کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے ہر شخص. فسق جس کو کہا جاتا ہے کہ 3 درجے ہیں فسق کے، اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتائی، ان چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ مثال دے رہا ہے اس کی کہ وہ اعتراض کرتے ہیں مچھر کی، بودتن فما فوقها فاما الذین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہ فرق پڑ گیا اہل باطل میں اور اہل حق میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام اتر رہا ہو تو قانون بنا قرآن، کسی قسم کی کوئی بات آ رہی ہو، اس کے اندر انسان اپنی چیز جائے تو یہ ایسے کیسے جی فلاں نقطے نکال لے، اور پورا آج ہمارا معاشرہ کلچر ہمارا یہ نہیں، تو بڑا مشکل، کیسے ہم کر سکتے ہیں جی، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جی، میں اپنے بیٹے کو ایسے کر دوں، فلاں ایسے میں کر دوں جی، میں آپ اس کو وہاں سے کیسے اٹھا لوں جی، میں اس کو یہ کر لوں. اس کی پوری عید کر رہی ہے وہی اسی طرح جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے جی مچھر کی وجہ ہم تو نہیں مانتا، مچھر اس میں کیوں ہے، اس مکھی کا ذکر کیوں ہے، ہم ایسے قرآن کو کیوں مانے؟ تو کہتے ہیں اہل حق جو ہوتے ہیں، جو قرآن کے اندر جو حکم ہم نے نازل کر دیا، پردے کا آ گیا، شراب کا آ گیا، سنا کا آ گیا، سود کا آ گیا، بے حیائی کا آ گیا، اور تمغے گھر میں بیٹھنے کا آ گیا، جو حکم بھی ہم نے اس میں ظاہر کیا، اس کو حلال اور حرام میں تقسیم کر دیا. بے پردگی آ گئی، عورتیں حرام ہے تمہارے لیے، یہ حلال ہے تمہارے لیے، گھروں کے ماحول سے بناؤ گے، حرام حلال کا پتہ چلے. تو آدھا دین ماننا، آدھا نہ ماننا، آدھا کچھ کرنا، آدھا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسق ہے، فسق. وما یضل به الا فاسقین، اللہ کہتا ہے وہ گمراہ ہیں.
یہ کام جو کرتے ہیں گمراہ بدکار لوگ کرتے ہیں ایسا کام. یہ اہل ایمان نہیں کرتے، اپنا آپ کو اہل ایمان کے ساتھ ملاتے ہیں، کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کا دین ایسا نہیں ہے. حلال حلال، حرام حرام ہے. جن چیزوں کو اللہ نے واجب ایمان کیا ہے، جس پہ ہمارا لانا ایمان واجب ہے، ضروری ہے، ان میں سے ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار کرتے ہیں، ملائک کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، قبر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جنت کا اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہے آج فتنہ سب سے بڑا. بڑی آسانی سے ہم نہیں جی نہیں یہ کدھر لکھا ہے جی ایسی بات، ہم تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو اس چیز کو مانتے نہیں. ایسی انہوں نے جواب دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم کہو تو وہ جواب ہی یہ دے دیتے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مسلما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا. کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مثال دے دی مچھر کی. کہتا ہے اللہ کا دین جو ہے ظاہر ہے، صاف ہے بالکل. جو ہم نے حکم قرآن میں نازل کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دیا. اللہ کے نیک بندے جو اللہ نے خاص بندے پیدا کیے تھے، ان کو علوم لدنی اور نازلہ حاضرہ سب دیا تھا. ابو حنیفہ، ابو مالک، سب چیز بڑی مشکل چیزیں جنہوں نے اس کو اور نکھار کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ کوئی چیز چھپی نہ رہے، واضح کر دی سب چیز. ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. تو اس کے بعد اب رواج بنتے ہی نہیں ہمارے لیے کہ ہم قرآن کی کسی حکم کو مانیں، کسی کو نہ مانیں، کسی کو اپنی مرضی سے حلال کر دیں، کسی کو اپنی مرضی سے حرام کر دیں. اس ملک میں کوئی اور قانون ہو جائے، سعودی عرب جائیں تو کوئی اور قانون بن جائے، مکے کے سامنے ٹھہر تو سروں پہ پردے بھی آ جائیں عورتوں کی، بڑے تصویریں ہاتھوں نکل جائیں، اور جیسے جہاز جو واپس آنے لگے تو پھر وہی چیزیں آ جائیں جو وہ پہن کے گئی تھی، پھر وہی لباس ماشاء اللہ بہترین ٹائٹ. یہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو وہی ان کی تیاری انہوں نے انکار کیا مچھر مکھی کے ساتھ، ہم تو مانتے اس کو. فَيَقُولُونَ مَا زَادَ بِهَذِهِ مَثْلًا. دیکھیں کیا کہتے ہیں، کہنے لگے ما ذا اراد اللہ بهذا مَثْلًا. یہ مطلب کیا اللہ تعالیٰ کا ایسے کتنے لکھے ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ کون سی حدیث ہے یار، یہ کون سا تم بتا دو. وہ انہوں نے کہا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثْلًا. یہ کیا مثال دی اللہ پاک نے مچھر کی، یہ مکھی کیسے مثال دی؟ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ وہی چل رہا ہے لائن، اسی طریقے سے یہ لائن اس قسم کی لوگ پیدا ہوں. کیا مطلب آج ان چیز اس فرقے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں عروج ہے، اس فرقہ تو عروج آ چکا ہے دنیا کے. یہ کون ہے؟ فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثْلًا. یہ بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کر دی؟ یہ کوئی کتنے لکھا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے لگا تھا يُضِلُّهُ بِهِ كَثِيرًا سبحان اللہ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. کہتے میری ایک قرآن کی جو حکم ہوتا ہے، ایک حکم، اللہ اکبر، ایک حکم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ بنتے ہیں. ایک ہی حکم سے آدمی ہدایت و عروج پہ پہنچ جاتا ہے. ایک حکم، ایک حکم کی اتنی آپ نے مچھر کی مثال نے کہا کہ میں ایک مچھر کی مثال بھی ایسی ہے، اس پہ بھی اگر کسی نے انکار کر دیا یہ کروڑوں کو انسان کو گمراہ کر دے گی. جو ہنسے اس پر، یہ کہا یہ کیا مطلب، یہ کیسے میری ایک حرام حلال کا مثال یہ دی کہ میں کسی چیز کو حرام کہا ہوا ہے، اس حرام چیز کو اس نے رد کر دیا ہے. تو بے شک سارے دین کو مانتا ہو یا مانتی ہو، جیسے ہزاروں کروڑوں حج کرتا ہو، تو ایک کا انکار کیا، مذاق اڑایا، جس سے اس کی مثال مچھلی کی دی اللہ کے نبی نے. ہمیں بہت چھوٹی چیز ہے مکھی نہیں. کیا جرت ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آپ اس کا انکار کر دیں؟ مچھر کے برابر ہو یا مکھی کے برابر یا مکڑی کے برابر کیسے کر سکتے؟
یہاں مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کا ہم معمولی نہ سمجھیں اللہ کی کسی بھی حکم کا انکار کرنا. ایک چیز کا بھی آپ اس میں اپنی طرف سے کچھ چیز ملا نہیں سکتے. معاملہ تو ہمارا یہ ہے کہ پورا کا پورا دین ملا رہا ہے ہم نے, پورا کا پورا دین. کسی گھروں میں جا کے دیکھ رہے ہیں, بچوں کو, بچیوں کو, اپنے کو, کاروبار, گھر بار سارا اپنے ناس پہ کوئی نہیں جی. وہی فکر جو انہوں نے کہا تھا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی؟ مثال ہے یہ کیا یار حکم ہے جو تم کہتے ہو کہ یہاں یہ حرام ہو گیا, یہاں چیز ہو گیا؟ نہیں بھائی, سب چلتا ہے ایسے دنیا میں ہم نے رہنا ہے. تو یہ دین نہیں ہے دوستو. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں پیش کیا, کتاب اور سنت. جو کتاب میں حکم آ گیا, نبی کا سے طریقہ سنت سے ثابت ہو گیا اور صحابہ نے اس پہ عمل کر لیا, اولیاء اللہ نے اس پہ ہمیں عمل کر کے دکھا دیا, بس ختم. اس پہ ڈٹ جاؤ. اگر یہ ہو گیا تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے, بہت زیادہ. اگر نہیں ہے تو پھر فاسقین, کافرین, منافقین, قرآن یہ آیتیں بتاتا ہے پھر آگے چلتا. تو اب یہ مسئلہ جو آج کی آیت سے ہمیں سمجھ بڑی آسانی سے آ گیا کہ اہل باطل لوگ کون ہیں اور اہل حق کون لوگ ہیں. اہل حق وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حرام حلال پہ پورا طریقے سے ایمان بھی رکھتے ہیں, اور کیا ہے ساتھ میں وَأَمْرُوا بِالْمُحْكَمِ, اس پہ مستقیم طریقے سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. حالات زندگی ان پہ اثر نہیں کرتے, حالات کسی قسم کے ہوں ان پہ اثرات نہیں کرتے, وہ اس پہ جمے رہتے ہیں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المتقین, کہ میں تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا, گھبرانا نہیں. یہ امتحان کی دنیا ہے. اس کے بعد آنے والی دنیا تو وہی کل میں نے آپ کو دکھائی جنت کی. سبحان اللہ. اس جنت کا تو ہم جس جنت کے بھی لوگ انکار کرتے ہیں, ہم ایسی جنت کو مانتے ہی نہیں. یعنی ہم کافی لوگ ہیں کس سے ختم, کیونکہ ہماری پسند کی چیز نہیں تھی, ہم کیوں مانے اس جنت کو؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ایسی جنت سے. اللہ کے نبی کے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے. سبحان اللہ. دیکھیں, فرماتے ہیں کہ اگر آدمی 5 نمازیں ادا کرتا رہے, اب یہ حلال چیز آ رہی ہے, دیکھیں یہ دین ہے, 5 نمازیں ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, زکوٰۃ ادا کرے, وہی جس پہ ایمان لانے ہم نے عمل بتا رہے ہیں, یہ سب کچھ کرے اور 7 بڑے گناہوں سے بچے, تو اس کے لیے روز قیامت میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 8 دروازے, اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. اب یہ اس کے لیے نہیں جی ہم یہاں نماز جماعت سے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں, نہ جی یہاں فلاں سے ہم کیسے کر سکتے ہیں, یہ بڑا مشکل ہے, ہم کیسے کریں, ہم تو نہیں کر سکتے. 8 گناہ جو ہے اس سے انسان بچ جائے, 7 گناہ جو ہے تو, اور 7 میں اس پہ عمل کر لے, قیامت میں جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کیا ہے, سبحان اللہ, جنت کے دروازے کھول دیں گے. کتنے دروازے کھلیں گے؟ ایک دم 8 دروازے, جس دروازے سے بندہ چلا جائے. من عبد صلی صلاة الخمس, صوم رمضان, یخشو زکات, واجتنب القبائل السبع, افتحت له ابواب الجنت 8 یوم القیامہ. اللہ اکبر. روایہ ابو ہریرہ, ابو سعید مروی ہے اس کے راوی ہیں اس کے. سبحان. تو یہ ہے اللہ کا دین ہے. دیکھیں یہ حکم ہے, آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ کریم 8 دروازے کھول دیں گے. اب آپ اسے جواز دے رہے ہیں جی ہم روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں, نماز ہم کیسے پڑھیں گے, بڑا مشکل ہے, ہم اس سے کیسے بچیں, اس کام سے کیسے بچیں. نہیں, ہمیں کرنا ہی پڑے گا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے میں نے حدیث سن ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی شراب مشروب ہے,
سود نفع ہے، رشوت تحفہ ہے، زکوٰۃ تجارت ہے، گانا بجانا کیا ہے؟ ثقافت فنون لطیفہ ہے. یہ بھی سنیں، اس کو فنون لطیفہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو توڑنے آیا ہوں، اس کو ختم کرنے آیا ہوں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنون لطیفہ، ثقافت. ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، معاشرے میں کی بڑی عزت ہے ہمارے اسلامی ممالک کے اندر. جی لوگ ہاتھ میں لے کے ناچتے گاچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس کو ثقافت کہتے ہیں، فنون لطیفہ نام دیا ہوا ہے اس کو. اللہ کیا کہتا ہے اس کو؟ بدکاری اور بے حیائی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ثقافت اور فنون لطیفہ. نام ہی تبدیل ہو گئی. شراب کا مشروب، سود کا نام تجارت، رشوت کا نام تحفہ، زکوٰۃ کا نام تجارت، اور بدکاری اور بے حیائی کا نام ثقافت اور فنون لطیفہ. جو یہ کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں ایکٹر شرفیہ. مجھے بتائیں اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے. سبحان اللہ. قرآن ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے. اب یہی ہے، دیکھ لیں، دو چیزیں پہلے بتا دی قرآن نے. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گھروں کو ہم صحیح کریں. جھٹکا ایک لگنا پتہ نہیں چلتا. ایسے ایسے جھٹکے آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، گھر میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، مال بھی ہے، پھر بھی گھر میں آپ نے لڑائی ہیں، آپس میں میاں بیوی بچوں میں اختلافات ہیں، اور جناب کوئی سکون کہیں نظر نہیں آتا. ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے. بیماریاں عجیب عجیب بیماریاں لگتا اتر رہی ہیں. کوئی گھروں میں اتنے بدامنیاں پھیل چکی ہیں، مطلب کوئی پتہ نہیں کون رشتے داروں میں آپس میں ہیں، گھروں کے اندر ہیں، بیوی بچوں کے اندر ہیں، بچوں بیچارہ اپنے میں، شادیوں کے پرابلم، طلاقیں ہیں. یعنی کوئی ایسی چیز. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اسی کی تو وجہ ہے جو قرآن کہتا ہے. تبھی کی تو وجہ ہے. اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ ہلاک کر دیے جائیں گے وہ لوگ اگر نہیں کریں گے یہ بات. حدیث ہے، اللہ کے نبی کے لفظ ہیں ایک حدیث میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. بڑے غضب غصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. وقال انما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب. جس آپ یہ بات فرما رہے تھے یدفع فی الوجه وغضب. اللہ کے نبی کے بارے میں فرمائیں گے آپ کے چہرے پر غضب کے آثار تھے، اس وقت علامتیں تھیں، اور بڑے غصے کے ساتھ آپ نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی وجہ سے برباد ہوئے، ان کے گھر اس لیے تباہ ہوئے. ان کی بربادی کا وجہ یہ تھا انہوں نے اپنی کتاب کے معنی میں اختلاف کیا تھا. جس طرح میں نے ابھی آپ کو اختلاف بتایا، انہوں نے میرے احکام اور شریعت کو چینج کیا تھا، تبدیلی کی تھی. تو ان کے گھروں میں کیوں نہ ہو ایسی ایسی بیماریاں اتریں گی. اب دیکھنا ہمارے گھروں میں کیسے کیسے حالات ہیں، گھروں کے اندر کیسے ہمارے معاشرے میں حالات ہیں. کہیں سکون آپ کو نظر آتا ہے؟ تو جس بات پہ اللہ کے نبی جو ہمارے نبی ہیں رحمت اللہ عالمین ہیں ان کا یہ حال ہو جائے اپنی امت کے بارے میں فی وجہ الغضب، کیونکہ آپ کے چہرے مبارک پر غضب. فقال انما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب. کہ پاگلو تم سے پہلے قوموں کو اللہ نے برباد اس لیے کیا تھا کہ تم میری کتاب ہے، تو اس کتاب میں تم تبدیلی کی ہوگی، تو اس کتاب میں اگر میری شریعت میں تم تبدیلی کرو گے، میری شریعت کے بارے میں تم کہو گے جیسے اس قرآن کا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثْلًا. ایک کتے لکھے ہے جی کہ قرآن نے لفظ اتارے ہیں ہمارے زبان کے. یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، قرآن سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، یہ لفظ یہ اللہ نے لفظ اتارے ہیں ہماری زبان سے جو آج ہم بولتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثْلًا. کہاں لکھا ہے بتائیں، کدھر ہے اس کو حرام کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں لکھا ہے بے پردگی حرام ہے؟ کہاں لکھا ہے کون چیز حرام ہے؟ اور اللہ مثال دے رہے کہ مچھر کے برابر بھی میری کو حکم ہے، مکڑی کے برابر بھی میرا، اتنی چھوٹا بھی میرا حکم ہے. تمہیں ضرورت نہیں ہو سکتی تم اس کو حرام کر دو. حرام کرو گے میں تمہیں غضب میں میرا غضب تم پہ نازل ہو جائے گا. من ذالک الہلاک من یزاد، پڑتا جائے گا میرا ہلاکت تم پر. ہاں بھائی سب مل کے توبہ کریں، میں بھی کروں آپ بھی توبہ کریں. اتنے گندا کام نہ کریں اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر. ہم بھائی کہ اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سے غلط کام ہو گیا معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جھک جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوئی ہے آپ نے معاف فرما دیں. یعنی اعتراف جرم اللہ پہ اتنا عذاب نہیں آتا.
لیکن ڈٹ کے جرم کرنا ہوگا یہ جرم یہ حرام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کو ناپسند حرام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا تو معاف کرو، اس کے سامنے رہو، تسبیح پڑھو، استغفار کرو، دعا کرو، خود بھی کرو، اللہ سے دعا کراؤ. ایک چیز راستہ ہے کہ اس کے ساتھ میں گناہ ہو رہا ہے مجھ سے، میرے نفس مجھ سے کرا رہا ہے، بار بار معافی مانگے، اللہ راستہ کھول دیتا ہے ہدایت کا. ایک اڑی ہے میں نے نہیں سیکھنا، میں نے نہیں نماز پڑھنا، دنیا کی مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانی بھی آ رہی ہیں، اس کو سمجھا رہے کہ بھائی تو نماز پڑھ لے، تو اللہ کو یاد کر لے. وہ نہیں یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو. سمجھانا بھی کوئی تو اس کو عقل نہیں آتی، وہ مجھے کوئی سمجھا رہا ہے کہ میرا ہمدرد. تو اگر ہمیں گناہ ہو گیا، ہمارے سے گناہ ہم کر رہے ہیں تو احساس سے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کا مجلس سمجھے، اس کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کروا دے، معافی مانگی، اللہ سے توبہ کرتے رہیں. لیکن یہ کہنا نہیں ہم بالکل صحیح ہیں، ہم تو ہماری یہ اسٹائل ہم لائف ہمارا یہ ملک میں ایسے ہوتا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر اس کا تو بتا دیا آپ نے کہ میرے حرام جو میری باتوں کے حراف کر دیں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتائی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایمان کی کسی حالت میں جنت میں دو جگہ کھلا، ایک تھے جنت میں جانا، وہاں میں جاتے ایسی جگہ کوئی تعلق نہیں، مسلمان رہ گئے، لیکن اٹھا کے کتاب بتائیں حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس کون روک سکتا ہے اس کو کہنے گے تو پکا مسلمان ہے تو ہو پھر مسلمان. لیکن کتاب جو کہتی ہے تم نے بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی چیز کو تم نے انکار کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحسدنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا العالمين يا ذا العالمين يا ذا العالمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.